السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم جنرل سائنس کا 5th چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پولیو۔ ٹھیک ہے، پولیو کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا اور بہت سے لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پولیو ایک متعدی بیماری ہے جو پولیو وائرس سے پھیلتی ہے، یعنی یہ بھی ایک وائرس کی ڈیزیز ہے۔ بچے، وائرس وہ چیز ہوتی ہے جو جاندار نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں بیکٹیریا کی بیماری ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، وہ سب جاندار ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے اندر جا کے بیماریاں بڑھاتے ہیں۔ لیکن جو وائرس ہوتا ہے وہ جاندار نہیں ہوتا، وہ بے جان ہوتا ہے۔ وہ جاندار تب بنتا ہے جب وہ کسی جاندار چیز کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی انسان کے اندر وہ داخل ہوگا تو وہ بیماری پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہے، پولیو کی بیماری 2 سال سے کم عمر بچوں میں بہت عام ہے، یعنی کہ یہ چھوٹے بچوں میں 2 سال سے چھوٹے بچوں میں پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ساتھ عمر بھر رہتی ہے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ پولیو وائرس مریض میں کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ منہ کے ذریعے نروس سسٹم میں داخل ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کرونا وائرس کھانسنے سے، چھینکنے سے پھیلتا ہے، اس طرح جو پولیو وائرس ہے وہ کھانے پینے، جو گندی چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے جس کے اندر یہ وائرس موجود ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے سے پھیلتا ہے۔ یہ انسان کے اندر چلا جاتا ہے، پھر کے ذریعے نروس سسٹم میں داخل ہو جاتا ہے، نظام اذہان سے خون کی نالیوں میں پہنچ جاتا ہے اور آخر مریض کے اعصابی نظام پر حملہ کر کے نرو سیلز کو تباہ کر کے فالج کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کہ یہ ہاضمے کے ذریعے، ہماری خوراک کے ذریعے ہمارے سارے خون میں شامل ہوگا، خون میں شامل ہونے کے بعد یہ ہمارے دماغ میں جائے گا اور جتنے بھی نرو سیلز ہیں ان کو تباہ کر کے فالج کا سبب بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بیماری زکام کے ساتھ بخار، قے اور عضلات میں درد سے شروع ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دل خراب ہونے کو عضلات کہتے ہیں، جسم کے مسلس وغیرہ جو ہوتے ہیں، پٹھے وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات فالج کی نوبت نہیں آتی، لیکن اگر اس وائرس کا حملہ زیادہ خطرناک ہو تو جسم کا ایک حصہ کمزور یا مفلوج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہنے زیادہ تر فالج نہیں آتا، فالج کا اٹیک نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان کو کمزوری زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ وہ جراثیم سے لڑ سکے اور حملہ بھی شدید ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جس پہ حصے میں فالج کا اٹیک ہوگا وہ کمزور ہوگا اور مفلوج ہو جائے گا، یعنی کہ ہلنے ڈھلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کا حملہ زیادہ تر ایک یا دونوں ٹانگوں پر ہوتا ہے، جس سے یہ حصہ پتلا ہو جاتا ہے اور جسم کے دوسرے حصوں کی نسبت اس کی افزائش سست ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا حملہ دیکھا ہوگا اپنے پولیو کے مریض کو دیکھا ہوگا، وہ زیادہ تر لنگڑا کے چلتے ہیں۔ کیونکہ ان کی جو ایک ٹانگ نارمل طریقے سے بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن جس پہ اس کا اٹیک ہوتا ہے، جس کی پولیو وائرس کا جس پہ حملہ ہوا ہوتا ہے، وہ ٹانگ جس حساب سے دوسری ٹانگ بڑھ رہی ہوتی ہے اس حساب سے وہ کمزور ہوتی ہے اور پتلی بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ اگر بیماری شروع ہو جائے تو کوئی دوا فالج کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ یہ بیماری ہو گئی تو وہ پھر پوری زندگی ساتھ رہتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ویکسینز ہیں۔ ویکسینز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ویکسینز کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہم کسی بیماری کے ہونے سے پہلے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ آنے والے وقت میں یہ بیماری ہمیں نہ ہو۔ لیکن پولیو کا علاج کوئی نہیں، اگر یہ ایک دفعہ ہو گئی سمجھو ہو گئی، یہ پوری زندگی ساتھ رہے گی۔ اینٹی بائیوٹکس ادویات بھی مددگار ثابت نہیں ہو، یعنی کہ کوئی بھی دوائی ہم لے لیں وہ اس کا علاج نہیں کر سکے گی۔ ٹھیک ہے، وہ بچہ جو پولیو کی وجہ سے معذور ہو جائے اسے غذائیت سے بھرپور خوراک دینی چاہیے تاکہ اس کے اندر مدافعت پیدا ہو۔ باقی پٹھوں کو طاقتور بنانے کے لیے باقاعدہ ورزش کرنی چاہیے۔ پہلے سال کے دوران کچھ طاقت بحال ہو سکتی ہے، یعنی کہ جب پتہ چل گیا ہے کہ فلاں بچے کو پولیو ہے تو ہم اس کو جو غذا دیں گے وہ فل غذائیت سے بھری ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو عام بچوں سے زیادہ غذا دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ورزش وغیرہ میں ہیلپ کرنی ہے تاکہ اس کے جو پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، جو اس کی ٹانگ وغیرہ کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہوا ہے، جو بھی ہو گیا ہوا ہے، تو کیا ہے ہم نے اس کو ورزش، اس کی پراپر موومنٹ کرواتے رہنا ہے تاکہ وہ ٹوٹلی یوز لیس نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ ٹوٹلی کام کرنا بند کر دے۔ ٹھیک ہے، اس سے اس کو غذائیت باقی بچوں سے زیادہ دینی ہے تاکہ اس نے کہا نا پہلے سال کے دوران جب پتہ چل گیا ہے تو اس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی جو تھوڑی بہت طاقت ہے وہ خود اپنے لیے ہو جائے، تھوڑا بہت چل سکے، اس قابل ہو سکے، تو ہم نے اس کی اس لیے غذائیت پہ اور ورزش پہ دھیان دینا ہے۔ بیمار بچے کو الگ کمرے میں دوسرے بچوں سے الگ رکھنا چاہیے۔ پولیو سے بچنے کے لیے سب سے اہم طریقہ پولیو ویکسینز ہیں، یعنی کہ اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟
ویکسینز لے سکتے ہیں. ویکسینز میں نے بتایا تھا جو بیماری ہونے سے پہلے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھروں میں بھی کافی دفعہ آئے ہوں گے جو ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں وہ بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلانے کے لیے آتے ہیں, وہ ویکسینز ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں پولیو کا مدافعتی ویکسین EPI ایکسپینڈیڈ پروگرام ایمیونائزیشن ایک اہم سنگ میل ہے. ٹھیک ہے, ایک اہم پروگرام ہے جس کے ذریعے جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ گھر گھر جا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی ہیں تاکہ آنے والے بچوں کو پولیو نام کی جو بیماری ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے, بہت سے ممالک نے اس پولیو بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہوا, لیکن ابھی پاکستان میں یہ بیماری ہے اور پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے نیوز وغیرہ میں اکثر سنا ہوگا کہ وہ نیوز والے کہتے ہیں فلاں علاقے میں پولیو کے کیسز ہیں, فلاں علاقے میں پولیو کے کیسز ہیں. تو وہ یہ بیماری ہے جس میں یہ دیکھو ایک ٹانگ صحیح ہے لیکن دوسری ٹانگ کمزور ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ لکھا ہوا ہے پولیو ڈے. اپنے بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے انہیں 5 سال کی عمر تک پولیو کے قطرے پلائیں. ٹھیک ہے, تاکہ ان کے اندر مدافعت پیدا ہوتی رہے اور وہ اس وائرس سے لڑ سکے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اچھے سے پڑھ لینا ہے, سمجھ لینا ہے. اگر نہیں سمجھ آئے گی تو مجھے بتانا, میں دوبارہ سمجھا دوں گی. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.